الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ بولیں گے، تم نے ہاتھوں سے کیا کیا ہے، تم نے ہاتھوں سے کیا کچھ پکڑا ہے، ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر بولیں گے، تم پیروں سے چل کر کے کہاں گئے ہو، پیروں کا تم نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے۔ قیامت کے دن پیر بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ معاملہ بالکل اپوزٹ ہے۔ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، عورتوں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ بیٹھا جاتا ہے چوراہوں پر، گلیوں پر، اڈوں پر، کہ یہاں سے تو عورتیں نکلیں گی، یہاں سے تو لڑکیاں نکلیں گی۔ باقاعدہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں باہر لوگ انتظار کیا کرتے کہ بھی یہاں سے تو لڑکیاں نکلیں گی، یہاں سے تو غیر محرم خاتون نکلیں گی۔ یہاں حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی غیر محرم خاتون گزرے تو نگاہیں نیچی کر لو جب تک وہ گزر نہ جائے۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کب لڑکی نکلے۔ اس کے ذریعے شیطان معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، غیر مردوں کو، نوجوان مردوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کی جانچ پڑتال میں لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور یہ مسلم نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان ہو، اس عورت کا پیچھا کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نمبر اتفاق سے نہ مل پایا تو فیس بک پر، انسٹاگرام پر اس کا نام سرچ کرتا ہے، ان باکس میں جا کر کے اس کا نمبر نکالتا ہے، ہائے ہلو کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں تقریباً 78 اعضاء ہیں، جن اعضاء میں سے ایک عظیم عضو، ایک عظیم حصہ، ایک عظیم پارٹ آنکھ کا ہونا بھی ہے۔ آنکھ کے ذریعہ انسان ذات باری تعالیٰ کے فرامین کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھ کے ذریعہ انسان اللہ رب العالمین کی کاریگری کے مشاہدات کرتا ہے۔ آنکھ کے ذریعہ انسان لوگوں کی کمیاں، لوگوں کی خوبیاں ذہن میں رکھتا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی میں آنکھ کا ہونا، آنکھ کا صحیح سلامت کام کرنا، یہ بہت بڑی نعمت۔ یقیناً آنکھ کی اہمیت وہی انسان جان سکتا ہے جس کی آنکھ میں کوئی کمی ہوگی، جس کی آنکھ سے مکمل دکھائی نہ دیتا ہوگا، جس کی دونوں آنکھوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بالکل نابینا ہوں گی، وہی انسان آنکھ کی اہمیت کو سمجھے گا۔ ہم اور آپ آنکھ کی اہمیت کو کیا سمجھیں؟ ہماری نظریں مکمل کام کر رہی ہیں، ہماری نظروں سے مکمل دکھائی دے رہا ہے، ہم اپنی نظروں کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اتنی اہمیت آنکھ کی سمجھ میں نہیں آئے گی جتنی اس انسان کو آنکھ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی جس کی آنکھ میں کوئی نقص ہوگا۔ آنکھ کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، لکھنا چاہو گے، گننا چاہو گے، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو، لکھ نہیں سکتے ہو۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک کہا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
السبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، اللہ رب العالمین کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا لو اور دنیا کے سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، مزید 7 سمندر اور ملا لو، اس کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کو لکھنے بیٹھو تو اللہ کی قسم قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، سیاہی سوکھ جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نچھاور کی۔ ایک مقام پر کہا کہ ہم نے ساری نعمتیں تمہارے اوپر مہیا کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اے لوگو، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی ساری کی ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ ظاہری نعمتیں بھی تمہیں عطا فرما دی اور باطنی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرما دی۔ مفسرین نے لکھا ہے ظاہری نعمتوں سے مراد انسان کی آنکھ کا ہونا ہے، کان کا ہونا ہے، دل و دماغ کا ہونا ہے، یہ تو انسان کی ظاہری اللہ کی ظاہری نعمتیں۔ باطنی نعمتوں کے بارے میں مفسرین نے بتایا انسان کے پاس میں عقل کا ہونا ہے، انسان کے پاس میں عقل و شعور کا ہونا ہے، انسان کے پاس میں احساسات کا ہونا ہے۔ اگر کسی کے پاس عقل ہے، کسی کے پاس دماغ ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس احساسات کی کیفیت ہے تو سمجھو اس کے اوپر اللہ نے باطنی نعمتیں بھی مہیا کر دی ہیں اور ظاہری نعمتیں بھی مہیا کر دی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تو نعمت کے بارے میں تو سوال ہونا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جب کوئی نعمت ہمیں دی ہے تو اس نعمت کے بارے میں تو پوچھا جانا ہے۔ قیامت کے دن آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر بیان فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ساری کی ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ضرور بالضرور پوچھا جائے گا۔ تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا کہ ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، خواہ وہ آنکھ کی نعمت ہو، وہ دل کی نعمت ہو، وہ زبان کی نعمت ہو، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ساری کی ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ یہاں تو عمومی طور پر کہا، اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر آنکھ کا خصوصی ذکر فرمایا کہ آنکھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن تمہاری آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے کان سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ تینوں چیزوں کے بارے میں بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ آنکھ سے تم نے کیا کچھ دیکھا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ آنکھ سے پوچھ لے گا، کان سے جو کچھ سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کان سے پوچھ لے گا، دل میں جو خیالات پیدا ہوئے ہوں گے، شیطان نے جو بہکاوے ہمارے دل و دماغ میں ڈالے ہوں گے، جو شیطان نے وسوسے ہمارے دل و دماغ میں ڈالے ہوں گے، وہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا، ہماری آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہمارے دل سے پوچھے گا۔ ایک مقام پر تو اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں انہی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہماری جسم کے جو اعضاء ہیں، ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں، سب سے الگ الگ پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ بولیں گے، تم نے ہاتھوں سے کیا کیا ہے، تم نے ہاتھوں سے کیا کچھ پکڑا ہے، ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر بولیں گے، تم پیروں سے چل کر کے کہاں گئے ہو، پیروں کا تم نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا
کیا ہے، قیامت کے دن پیر بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پتہ چل رہا ہے جسم کے جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں ساری کی ساری چیزوں سے اللہ خود مخاطب ہو کر کے پوچھے گا۔ تو اگر آنکھ نعمت ہے تو نعمت کے بارے میں تو پوچھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتنی بھی نعمتیں نچھاور کی ہیں، ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام ابو حازم سلمہ بن دینار کہتے ہیں کہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ جب تم آنکھ سے کوئی صحیح چیز اور جائز چیز دیکھو تو اس کو لوگوں کے سامنے بتاؤ، کوئی حق چیز دیکھو تو لوگوں کے سامنے بتاؤ، اور اتفاقیہ طور پر یا غیر اتفاقیہ طور پر تم آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھ لو، کسی کے عیب کو دیکھ لو، کسی کی برائی کو دیکھ لو تو اس پر پردہ ڈال دو۔ یہ آنکھ کا شکر ہے۔ صحیح چیز دیکھو تو لوگوں کو بتاؤ، غلط چیز دیکھو تو چھپا لو، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ ہم نے اپنی آنکھ سے کسی کی برائی دیکھی، کسی کا عیب دیکھا، اس کو چھپا لینا ہی اصل، اس کو اچھالنا اصل نہیں ہے۔ ہمیں تو تسلی ہی نہیں ملتی جب تک کسی کی برائی نظر آنے کے بعد اس کو اچھال نہ دیں، اس کو بدنام نہ کر دیں، اس کو ذلیل نہ کر دیں، اس کو رسوا نہ کر دیں، ہمیں سکون ہی کہاں ملتا ہے۔ اور یہاں آنکھ کے شکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کوئی صحیح چیز دیکھو تو بتاؤ، کوئی غلط چیز دیکھو تو چھپا لو، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا، کسی کی برائیوں پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالے گا۔ نبی کریم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تم نے کسی مسلمان کے ستر پوشی کی، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ قیامت کے دن اور دنیا میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے عیبوں کو اللہ چھپا لے گا۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک گناہ گار بیٹھا ہے، خطا کار بیٹھا ہے، سیاہ کار بیٹھا ہے۔ ہم اکیلے میں اپنے آپ میں جانتے ہیں کہ ہم کتنے بہتر ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے اللہ کے متقی بندے، سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمیں اتنا بڑا گناہ گار ہونے کے باوجود، اتنا بڑا خطا کار ہونے کے باوجود بھی اللہ نے لوگوں کی نظروں میں ہمیں معزز بنا کے رکھا ہے۔ ہماری اتنی غلطیاں، اتنے گناہ ہیں، اس کے باوجود بھی سماج میں ہماری عزت ہے، لوگوں میں ہماری عزت ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں یہ ہم خود اپنے بارے میں جانتے ہیں، اس کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں سماج میں معزز بنا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو آنکھ کا صحیح استعمال کیجیے۔ شریعت نے آنکھ کے بارے میں ہمیں بہت ساری تعلیمات دی۔ پہلی تعلیم یہ ہے کہ آنکھ ہمیں جھکا کر کے رکھنا چاہیے، آنکھ ہمیں جھکا کر کے رکھنا چاہیے، پست کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا ہمیں حکم۔ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی آنکھ کو نیچا رکھا کریں، اپنی آنکھ کو پست رکھا کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ نے ایمان والے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو تو دیکھ سکتے ہو، جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے دیکھنا حلال ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں دیکھنا حرام ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غلط چیز پر، کسی حرام چیز پر اتفاقیہ نظر پڑ جائے، دیکھنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اچانک سے نظر پڑ گئی یا پھر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی، اس کا کیا معاملہ؟ تو کہا کہ اچانک سے اگر نظر پڑ جائے تب کوئی معاملہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہم فون کا استعمال کر رہے ہیں، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں،
کوئی ایپ چلا رہے ہیں، اب تو ہر ایپ میں ایڈ آتے ہیں، ہر ایپ میں اچھے ایڈ بھی آتے ہیں، برے ایڈ بھی آتے ہیں۔ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اچانک سے کوئی گندا ایڈ آ گیا، کوئی عریانی تصویر آ گئی، کوئی غلط چیز دکھائی دے گئی، اب کیا کریں؟ تو کہا کہ اس کو اسکرول کر دو۔ اتفاقیہ طور پر نہیں ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی غلط تصویر آ گئی ہے، آپ اس کو آگے بڑھا دو، لیکن اگر بار بار دیکھو گے تب اس کی گنجائش نہیں۔ مومنوں کو جب حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، تو اچانک کسی چیز پر نظر پڑ جانے کے بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ یہ شریعت نے ہمیں آنکھ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، تعلیم۔ اسی طریقے سے ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، کسی غیر محرم لڑکی پر، کسی غیر محرم خاتون پر نظر پڑ جائے، اچانک سے پڑ جائے، اس کو دیکھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ بار بار اس کو تاکنا، بار بار اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنے کے لیے پراپر طریقے سے کہیں بیٹھنا یا کہیں رکنا، کہیں وقت گزارنا، یہ منع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، اے علی کسی غیر محرم خاتون پر بار بار نظر نہ ڈالو، کسی غیر محرم خاتون پر تم بار بار نظر نہ ڈالو، بلکہ فرمایا گیا فإن لک الأولیٰ، پہلی مرتبہ اگر دیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، فإنہ لیست لک الآخرہ، اور دوسری نگاہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بار بار دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جا رہے ہو، اچانک سے راستے میں نظر پڑ گئی تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بار بار اگر دیکھ رہے ہو تو اس چیز سے تو اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلا کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک ایک اپنا قول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا مرت بک امرأۃ فغمض عینیک، اے لوگو جب تمہارے پاس سے کوئی عورت گزرا کرے، کوئی غیر محرم خاتون تمہارے پاس سے گزرا کرے، فغمض عینیک، تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو، حتی تجاوزک، یہاں تک کہ وہ عورت تمہارے پاس سے گزر جائے۔ یہاں تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، عورتوں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ بیٹھا جاتا ہے چوراہوں پر، گلیوں پر، اڈوں پر، کہ یہاں سے تو عورتیں نکلیں گی، یہاں سے تو لڑکیاں نکلیں گی، باقاعدہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں باہر لوگ انتظار کیا کرتے کہ ابھی یہاں سے تو لڑکیاں نکلیں گی، یہاں سے تو غیر محرم خاتون نکلیں گی۔ یہاں حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی غیر محرم خاتون گزرے تو نگاہیں نیچی کر لو جب تک وہ گزر نہ جائے۔ اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کب لڑکی نکلے۔ بالکل معاملہ اپوزٹ ہے، بالکل معاملہ وپریت ہے۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے نگاہ کی، آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور ہم بالکل بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی تعلیم دی گئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے احکامات ہیں شریعت، عورتوں کو بھی تعلیم دی گئی۔ فوراً اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے جب وہ راستے میں نکلا کریں، گھر سے باہر نکلا کریں، کہیں کام کاج کے لیے جایا کریں، تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھا کریں، اپنی آنکھ کو پست رکھا کریں۔ عورتوں کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھیں۔ اچانک سے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ یہ واقعہ آیت حجاب کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے، اللہ کے نبی نے دونوں سے کہا، حضرت ام سلمہ سے بھی کہا، حضرت میمونہ سے بھی کہا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ وہ دونوں کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا یہ نابینا نہیں ہے؟
ان کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں، ہمیں جانتے بھی نہیں، کیا ان سے بھی پردہ کیا جائے گا؟ نبی نے فرمایا افعمیابانی، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تمہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے؟ جب تمہیں نظر آ رہا ہے تو تمہیں غیر محرم مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تمہیں نظر آ رہا ہے تو غیر محرم مرد پر تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ خواتین کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم تو پردے میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں غیر محرم مردوں سے خوب ہنس ہنس کے باتیں چل رہی ہیں، بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، ریٹ میں کمی بیشی چل رہی ہے، راتوں دن مارکیٹ میں پڑی ہیں یہ۔ اب تو ہفتہ بازار بھی لگنے لگا ہے، ہر جگہ یہ ہفتے میں ایک دن بازار لگنے لگا ہے، یہاں شاید ہفتے کو لگتا ہے نواب گنج میں، اور یہاں مسلم خواتین کی تعداد آپ دیکھیں روڈ بھر کے چلتا ہے۔ بالکل کہیں بھی کپڑے لے کر کے بیٹھ جاؤ، کہیں بھی ان کے میک اپ کا سامان لے کر کے بیٹھ جاؤ، کہیں بھی ان کے اوڑھنے پہننے کی چیزیں لے کر کے بیٹھ جاؤ، یہ بالکل وہاں جا کر کے ارا جائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ یہ تعلیم نہیں ہے شریعت کی۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ نابینا صحابی بھی تمہیں دیکھنے کی اجازت شریعت نہیں دے رہی ہے، وہ گرچہ نابینا ہیں لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، منع کر دیا گیا۔ اسی لیے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ ان مومنہ خواتین سے کہہ دو کہ جب یہ راستے میں نکلا کریں، ضرورت کی چیز لینے کے لیے نکلا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلا کریں، پست کر کے چلا کریں۔ غیر محرم مرد سے ملنے کی بالکل بھی اجازت شریعت کے اندر نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ملنے کی تو بہت بڑی بات ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غیر محرم مرد کوئی کسی کے گھر پر آئے، اتفاق سے کوئی مرد گھر میں موجود نہ ہو، تو بالکل بلند آواز سے اور نرم انداز کو چھوڑ کر کے سخت انداز میں بالکل پوچھنا چاہیے کون؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، وہ بعد میں آنا ایسا ہے ویسا، لیکن یہاں تو بالکل معاملہ نرم، آئیے چائے پی لیجئے، بیٹھ جائیے، یہ وہ فلانا ڈھمانا، یہ سب چلتا ہے۔ بالکل منع ہے شریعت کے اندر، ایک مومن خواتین، مومن عورت غیر محرم مرد سے نہ مل سکتی ہے نہ بات کر سکتی ہے، بالکل منع ہے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اس پر بندش لگانا، اس کو روکنا، ورنہ خواتین تو کسی کی بھی ہوں، کسی کے بھی گھر کے ہوں، وہ مردوں سے باہر نہیں ہوں۔ ہم نے ہی اجازت دے رکھی ہے، ہم نے ہی چھوٹ دے رکھی ہے، لو پیسہ، جاؤ گھومو ٹہلو، عیش کرو، انجوائے کرو، موج کرو۔ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، معاف کیجیے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے ہمیں نگاہ نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ سوال، نگاہ نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب سنیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے، انسان کی نگاہ سے ہی غلط چیز کا، غلط کام کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی فتنے میں پڑنے کے لیے پہلا سبب انسان کی آنکھ ہے۔ انسان آنکھ سے جب کوئی چیز دیکھے گا تبھی تو اس کی طرف مائل ہوگا، جب آنکھ سے دیکھے گا ہی نہیں تو مائل کیسے ہوگا؟ تو انسان کی آنکھ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے، اسی لیے ہمیں شریعت نے آنکھ نیچا رکھنے کا حکم دیا۔ ایک ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، یہ عورت ہے، یہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، یہ عورت چھپا کر کے رکھنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے شیطان معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، غیر مردوں کو، نوجوان مردوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس کی جانچ پڑتال میں لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور یہ مسلم نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان ہو، اس عورت کا پیچھا کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نمبر اتفاق سے نہ مل پایا تو فیس بک پر، انسٹاگرام پر اس کا نام سرچ کرتا ہے، ان باکس میں جا کر کے اس کا نمبر نکالتا ہے، ہائے ہیلو کرتا ہے، اس سے کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، حوض تک پہنچنے کی پوری ممکنہ کوششیں کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب یہ عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کے ذریعہ پورا فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، اس لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آنکھ کی حفاظت بالکل ضروری ہے، آنکھ کو بچا کر کے رکھنا ہے تو آنکھ کو پست کر کے رکھنا ہوگا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں غض بصر کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں، آنکھوں کا جو زنا ہوتا ہے اس سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھیں۔ بھائی صاحب، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے،
پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، سب جسم کے جو اعضاء ہیں موٹے موٹے ان کا زنا ہوتا ہے۔ انسان صرف وہی سوچے کہ غیر محرم مرد ہو، غیر محرم خاتون ہو اور وہ آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیں، وہی زنا ہے، کوئی زنا نہیں ہے۔ آنکھوں، ہاتھوں، پیروں، سب کا، کانوں تک کا زنا ہے، زبان تک کا زنا ہے۔ نبی نے حدیث میں فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، انسان غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے، رات بھر موبائل کی اسکرینوں پر کیا دیکھ رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی صحیح چیز دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ والذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، ہیڈ فون لگا کر کے، ایئر فون لگا کر کے، بلوٹوتھ لگا کر کے کیا سن رہا ہے، رات بھر یہ کیا سن رہا ہے، سو رہا ہے تب بھی چل رہا ہے، جا رہا ہے تب بھی چل رہا ہے، کام کر رہا ہے تب بھی موبائل بج رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ فرمایا والذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو بولنا ہے، گالیاں دینا ہے، انسان گالیاں منہ بھر کے دیتا ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، آپسی معاملات میں، آپسی گفتگو میں، گھریلو معاملات میں گالی سے بات کرتا ہے۔ بھائی صاحب، زبان کا زنا غلط چیزوں کو بولنا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ یہ سب زنا کی قسم ہے۔ اگر آنکھ کو ہم جب نیچا رکھیں گے تو آنکھ زنا سے، جو آنکھوں کا زنا ہے اس سے محفوظ رہے گی۔ آنکھوں کی جب ہم حفاظت کر لیں گے تو فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے ایک دو فائدہ دیکھ لیجیے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں گے تب ہماری حفاظت جہنم سے ہو جائے گی، جہنم سے ہم کو بچا لیا جائے گا۔ جہنم سے تو سبھی بچنا چاہتے ہیں، کتنی خطرناک وہ جگہ ہے، کتنا خطرناک وہ ٹھکانہ ہے، سب چاہتے ہماری حفاظت ہو جائے۔ غض بصر کہ جب ہم عادی ہو جائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کے جب ہم عادی ہو جائیں گے، آنکھوں کو پست کر کے جب ہم رکھیں گے تو ہماری حفاظت جہنم سے ہو جائے گی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اندر فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کوئی بھی انسان ہو اگر وہ اللہ کی خشیت کی بنا پر روتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک جہنم کے اندر نہیں جائے گا جب تک کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ کتنی بہترین مثال دے کر کے نبی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تھن سے دودھ نکال لیا جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی کتنی بھی پہنچی ہوئی کمپنی کیوں نہ ہو، کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس نے دنیا میں ترقی کو نہ کر لی ہو، وہ تھن میں دودھ کو واپس نہیں لوٹا سکتی ہے۔ جس طریقے سے تھن میں دودھ کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی خشیت کی بنا پر رونے والی آنکھ ہو، غض بصر کی عادی ہو، نیچے رہنے والی آنکھ ہو، وہ بھی قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جہنم سے حفاظت کر لی گئی، اب کیا ہوگا؟ جب جہنم سے بچا لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جنت کے اندر جگہ مل جائے گی۔ مشہور روایت کے اندر نبی نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے صحابہ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ 6 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں، جنت میں تمہارا داخلہ پکا ہے۔ نبی نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بولو گے تو سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب بھی تم وعدہ کرو گے تو وعدہ خلافی نہ کرو گے۔ وَادُّوا اذا اؤْتُمِنْتُم، جب بھی تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، جب تمہیں امانتوں کا مالک بنایا جائے گا، جب تمہارے پاس امانتیں سونپی جائیں گی تو اس میں خیانت نہ کرو گے۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو گے، اپنی نظر کو نیچا رکھو گے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو گے۔ طاقتور ہو، باڈی بلڈر ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو گے، کسی کو مارو گے نہیں، کسی کو ستاؤ گے نہیں۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت پکی۔
جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہوں کو نیچا رکھ کے چلو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ 6 چیزیں بہت اہم ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے تو ہم کسی کے گھر میں جب جائیں تو بلا اجازت نہ جائیں، کسی کے پاس جائیں تو بغیر بتائے نہ جائیں، بغیر اطلاع دیے نہ جائیں، کیونکہ بہت ساری پوزیشن ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس پوزیشن میں مجھے کوئی غیر نہ دیکھے، اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ جب بھی کسی کے گھر، کسی کے کمرے میں، کسی کے آفس میں جاؤ، پہلے بجاؤ، کھٹکھٹاؤ، نوک کرو، پہلے اجازت مانگو، اجازت مل جائے تب جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہو جایا کرو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ گھس جایا کرو۔ تعلیم دی جا رہی ہے حتی تستأنسوا، پہلے اجازت مانگ لو، پہلے کھٹکھٹا لو، پہلے بجا لو، اجازت ملتی ہے تب اندر جاؤ۔ وتسلموا علی اہلها، اور اجازت مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ تم سلام کرو، مکمل سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اندر سے جواب مل جاتا ہے تب تو اندر جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ کسی کے گھر جاؤ پہلے اجازت مانگو، سلام کرو، جواب ملے تب اندر جاؤ، اس کے بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے اندر نہ جاؤ، ورنہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ کوئی انسان اپنے کمرے میں کس حالت میں ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کس حالت میں ہے، اسی لیے تو منع کیا گیا کہ تم کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ اگر بغیر اجازت کے جاؤ گے تو وہ کس پوزیشن میں ہے تم جاؤ گے دیکھ لو گے، نگاہوں کی حفاظت کہاں ہو پائے گی۔ اسی لیے نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں تک بندش لگا دی گئی کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اجازت جب مل جائے تب اندر جاؤ، تبھی نگاہوں کی حفاظت ہو پائے گی، ورنہ حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ ایک اور چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ مرد جب کسی غیر محرم عورت سے ملے تو اکیلے میں نہ ملے، پردے کے پیچھے سے ملے، یا پھر پورے مجلس میں ملے، پورے مجمع میں ملے، اکیلے میں نہ ملے، وہ شیطان بہکا دے۔ یہ تعلیم دی گئی۔ نبی کے جو صحابہ تھے ان سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی جو بیویاں تھیں امہات المومنین جن کو کہتے ہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ دل بھی آج کی کسی عورت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی تعلیم دی گئی کہ جب ملو تو پردے کے پیچھے سے ملو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے نبی کے صحابہ جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی ضرورت کی چیز لینا ہوا کرے، کوئی ضرورت کا سامان لینا ہوا کرے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس نہ لیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس میں تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے اور امہات المومنین کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے۔ یہاں منع کر دیا گیا صحابہ کو، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق ہیں، منع کر دیا گیا نبی کی بیویوں کو جو جن کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پردے کے علاوہ نہ ملا کرو، سامنے سے نہ ملا کرو، شیطان بہکا سکتا ہے۔ اور یہاں تو سب کاروبار ہو، شفا خانہ ہو، دوا خانہ ہو یا ہاسپٹل ہو، کہیں بھی جاب کرنے کی جگہیں ہوں، کمپنیاں ہوں، سب مخلوط چل رہا ہے۔ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اب تو کو ایجوکیشن چل رہی ہے، ایک بینچ پہ لڑکا بھی بیٹھا ہے، لڑکی بھی بیٹھی ہے، سب جائز ہے ہمارے سماج میں، سب فیشن ہے ہمارے سماج میں۔ شریعت کی تعلیم کو بالکل اٹھا کر کے ہم نے کچڑے میں ڈال دیا ہے۔ جو من میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، جو ہمارے ذہن و دماغ میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شریعت کا کیا نظریہ ہے، شریعت کا کیا سمجھوتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاف کیجئے گا، بالکل ایک ڈھرے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہر معاملے میں شریعت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تب تو کامیابی دنیا میں بھی ہے اور اخروی کامیابی ہے، ورنہ یوں ہی ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے، زندگی گزرتی چلی جائے گی، مر جائیں گے، آخرت میں جا کر کے پھنس جائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی ہم اپنے آپ کو
سدھار لیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنی آنکھوں کی، اپنے دلوں کی، اپنی زبان کی، اپنے اعضاء و جوارح کی اصلاح کر لیں۔ جب کسی کے گھر میں جائیں، ایک کسی لکھنے والے نے لکھا تھا آنکھ کے معاملے میں، آنکھ کی حفاظت کے معاملے میں، جب کسی کے گھر جائیں تو اندھے بن کر کے جائیں، اور جب کسی کے گھر سے لوٹیں تو بہرے بن کر کے لوٹیں۔ یہ آنکھ کی حفاظت کا ایک بہت بہترین اصول کسی جانکار نے لکھا تھا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو نظریں ادھر ادھر نہ چلاؤ، نظریں ادھر ادھر نہ مارو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کی چوری جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے جب کسی کے گھر جاؤ تو بالکل بہرے اندھے بن کر کے جاؤ۔ اس کے گھروں میں کچھ بھی ہو رہا ہو، کچھ بھی کمیاں ہو، اس کو اگنور کرو، اور جب لوٹو تو بہرے بن کر کے لوٹو۔ مطلب یہ ہے گھر میں کچھ انمن ہوئی ہو، کوئی بات چیت ہوئی ہو، کوئی غلط حرکت ہوئی ہو، یا جو ہمارے نظریے کے خلاف کوئی کام ہوا ہو تو اس کو باہر آ کر کے نہ اچھالو۔ یہ جب اصول اپنائیں گے تو ہماری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، ہمارے دل کی حفاظت ہوگی، ہماری زبان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔